شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر تھا مشکل۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان اور میں ہوں آپ کی میزبان ثنا فیصل۔ آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کو ان پر فخر ہے، پاکستان کو ان پر غرور ہے، ناز ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہی ہوں معاون مڈل کوچ جو کہ ونگ کمانڈر تھے ایئر فورس میں، آج ان کی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ڈسکور پاکستان کو دیا۔ نہیں، تھینک یو جی کہ آپ نے ہمارے شہیدوں کو یاد کیا، تھینک یو۔ اگر ہم بات کریں آپ کے فادر کی تو 1965 کی جنگ میں وہ غازی تھے جی، اور 1971 کی جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جی، کچھ بتائیں ان کے حوالے سے۔ اس سال ان کو 50 سال ہو جائیں گے شہادت انگریز کیے ہوئے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کل ہوئی تھی، اولاد نہیں بھول سکتی۔ مجھے 65 وہ یاد ہے، میں 5 سال کی تھی اور 71 میں 11 سال کی تھی۔ ہر چیز یاد ہے مجھے ان کی، اور باقی انکلز جو شہید ہوئے تھے ان سب کی باتیں یاد ہیں مجھے۔ جب وہ جاتے تھے کسی مشن میں تو کیا آپ کو کیا کہہ کے جاتے تھے؟ 65 وہ میں وہ گھر نہیں آتے تھے، ہم لوگ سرگودا میں تھے اور وہ اپنے اسکواڈرن کے ساتھ ہی رہتے تھے، بنکر میں، گھر نہیں آتے تھے۔ ان کے جی سوٹس آتے تھے جو پہنتے ہیں فلائنگ کے لیے، وہ امی گھر پہ دھوتی تھیں اور وہ واپس جاتے تھے۔ ایک دفعہ بھی ملنے آئے پورے جنگ میں۔ اور 74 کی جنگ میں 71 کی جنگ میں ہم لوگ پشاور میں تھے اور میرے ابو مسرور بیس باری پور جو تھا اس بیس سے لڑ رہے تھے۔ تو وار میں آپ کو شفٹ کر دیا جاتا ہے، تو آپ آپ کے ابو کے بیس پہ نیسیسریلی نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے بھی تو وہ گھر نہیں آتے، بٹ ہمیں پہلے بتاتے تھے کہ ہمیں تیار کرتے تھے۔ اور جب میں 65 وہ یاد کرتی ہوں تو میں خوش ہوتی تھی کہ اگر میرے ابو شہید ہوں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کی سیکریفائس کے علاوہ ہماری بھی سیکریفائس تھی، وہ سمجھ نہیں آئی۔ 71 وہ میں دعا کرتی تھی کہ وہ شہید نہ ہوں، کہ وہ غازی ہوں۔ اللہ کی مرضی تھی۔ کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے بتائیں، وہ کیسے تھے، آپ خوش کا اور ان کا مزاج۔ ریلیشن کیسا تھا؟ کیا بتاؤں، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بچی تھی اور ابو سے بہت پیار کرتی تھی، ابو بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور ابو مجھے ہر چیز سمجھاتے تھے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو پتہ تھا کہ وہ میری پوری لائف کے لیے نہیں ہوں گے، تو انہوں نے ان 11 سال میں مجھ سے ایسی ایسی باتیں کی کہ میں آج تک اپنی لائف اس باتوں پہ بیس کرتی ہوں۔ اور مجھے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے بارے میں، ہم پنجاب میں بیس تھے سرگودا میں، تو وہاں فیلڈز ہوتی تھیں، فصل ہوتی تھیں اور ہریالہ بہت تھا، اور وہ مجھے اپنے فوکس ویگن میں لے جاتے تھے کنٹری سائڈ میں اور مجھے کہتے تھے سونگو، بڑے ڈیپ بریتھس لو۔ میں لیتی تھی اور مجھے کہتے تھے مزہ آیا؟ میں کہتی تھی ہاں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مزہ کیا تھا۔ وہ کہتے تھے وہ جو آپ سانس لے رہے ہو نا، وہ سانس فریڈم کی سانس ہے، اور یہ فریڈم ہر انسان کو دنیا میں نہیں ملتی۔ ہم بہت خوش قسمت قوم ہیں کہ ہمیں فریڈم مل گئی ہے، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بچپن میں، سچ بولوں ان کے جانے کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ وہ مجھے کیا سکھا رہے تھے۔ بالکل۔ جب 1971 کی جنگ ہوئی، آپ تک کیسے کیا اطلاعات آ رہی تھی؟ ان کو مختلف مشنز پہ بھیجا گیا، وہ اس وقت باہر تھے، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ مجھے واپس بلایا جائے اور اس مشن کا حصہ بنایا جائے۔ جی، وہ جارڈن میں تھے اور وہ واپس آنا چاہتے تھے جنگ کے لیے، اور وہ آئے اور
ان کی آئی تھنک 2 مشنز ہوئے, تیسرے مشن پہ ان کی شہادت ہوئی. اور سیکنڈ مشن کے بعد میرے سے بات ہوئی تھی فون پہ. ان کو اجازت ہوتی تھی ایک کال کے لیے دن میں, تو وہ اپنی فیملیز کو فون کرتے تھے. اور مجھے کہا اور امی کو کہا کہ آپ کراچی آ جائیں, کیونکہ ہم ان سے 6 مہینے سے نہیں ملے تھے. اور امی نے کہا کہ جنگ کے وقت کیسے آئیں. انہوں نے کہا آپ ٹرین پہ آ جائیں, آپ C-130 پہ آ جائیں, بٹ آ جائیں. اور اگلے دن امی نے کہا ہم ان سے کہہ دیں گے کہ آپ انتظام کر لیں ہمارا. لیکن اگلے دن فون کال نہیں آیا ہمیں. ہم نے فون کیا بیس پہ, پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گئے. اس وقت اس کو کہتے تھے کہ مسنگ ان ایکشن ہے اور انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. تو ہم نے آئی تھنک ٹل 1975 ان کو مسنگ ان ایکشن ڈکلیئر کیا ہوا تھا. جب ہمارے سارے POWs واپس آ گئے تھے انڈیا سے اور ابو نہیں آئے, تو پھر ہمیں کہا کہ وہ شہید ہیں. جب تک مسنگ ان ایکشن تھے وہ ایک امید تھی دل میں, کس طرح سوچتی تھی, والد صاحب کا کس طرح سے انتظار کرتی تھی؟ ہم لوگ واگھا بارڈر جاتے تھے جب POWs آتے تھے, اور امی اور میں, اور ہم ویٹ کرتے تھے کہ شاید ان میں آ جائے. اور جب یہ ہمارے POWs آتے تھے تو جن کپڑوں میں آتے تھے دل ٹوٹتا تھا, یونیفارم میں نہیں آتے تھے. اور مجھے سارے لگتے تھے کہ میرے ابو ہیں. جب قریب جاتی تھی تو پتہ چلتا تھا نہیں, کہ کسی اور کے ابو آئے ہیں. نہیں بھولی. امی ریڈ کراس کے ساتھ کام کرتی تھی. ہم لوگ پارسلز بناتے تھے, سویٹرز, ہماری پوری فیملی سویٹرز بنتے تھے اور POWs کے لیے بھیجتے تھے. ایئر فورس کے POWs کیمپ 99 میں تھے, تو ہم لوگ کیمپ 99 کے لیے بہت پارسلز بناتے تھے. ہمیں تھا کہ شاید ابو کے سر پہ چوٹ لگی, ان کو یاد نہ ہو کہ وہ کون ہیں, اور ایسے سوچتے تھے. کیونکہ ریڈ کراس ہمیں کہتا تھا کہ اس نام سے ہمیں ابھی تک کوئی ملا نہیں ہے, اور نام تھوڑا عجیب ہے مڈل کوٹ. وہ کہتے تھے اس نام سے ابھی تک کوئی نہیں ملا. بٹ پھر بھی ہم امید کرتے تھے. میں بہت دعائیں کرتی تھی کہ میں اللہ میاں سے وعدہ کرتی تھی میں نوٹی نہیں ہوں گی, آپ میرے ابو کو واپس بھیج دیں. اور نہیں آئے. بہت فخر ہے, بہت, ان پہ اور ہمارے سارے شہید ہو گئے. بٹ سیکریفائس انہوں نے کی, ان کا جذبہ تھا. اور آئی تھنک اگر وہ آج واپس آتے تو وہ دوبارہ وہی کرتے. بٹ ہم ان کے جو بچے ہیں, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہماری لائف میں کتنا چینج آنے والا تھا. ہم کیسے پلے ہیں. ہماری امپورٹنٹ اوکیزنس پہ ابو نہیں تھے, ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے نہیں تھے, ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں تھے. بہت بڑی سیکریفائس تھی ان کی, بٹ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہماری بھی بہت بڑی سیکریفائس ہونی تھی. جو لاسٹ ان سے فون پہ بات ہوئی جب انہوں نے آپ سے کہا, والدہ سے کہا کہ آپ لوگ کراچی آ جائیں, آپ نے اپنے ابو سے کیا بات کی؟ آف کورس ابو کو بولا کہ میں بہت مس کر رہی ہوں ان کو, اور نے کہا ابو ہم نے جیتنا ہے. اور ابو نے کہا کہ بیٹا آپ دعا کریں کہ پاکستان حفاظت اور سلامت رہے. وہ جنگ بہت مشکل تھی کیونکہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا تھا نا, ایسٹ پاکستان, اور ان کو وہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کے لیے دعا کریں. میں امی ابو کو کہتی تھی میں دعا کر رہی ہوں آپ کے لیے اور آپ کے اسکواڈرن بوائز کے لیے, اور وہ ہمیں کہہ رہے تھے پاکستان کے لیے دعا کریں. پاکستان کے لیے ہماری بری, بحری اور فضائیہ سب افواج نے مل کر ایک ایفرٹ کیا ہے, سب نے مل کر قربانیاں دی ہیں. بالکل بالکل.
جو ہمارے تمام شہید ہیں، جو ہمارے غازی ہیں، ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں. بالکل میرا آپ سلام ہے. ہماری جنریشن کو کیا کہنا چاہتی ہیں، پاکستانی عوام کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں کہ یہ جو آزادی ہے اس کی قدر وہ کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے ملک کے دفاع کے لیے، سالمیت کے لیے لڑ سکتے ہیں، کیسے اپنے کردار میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ملک ہمیں اتنے مشکل سے ملا ہے، اتنی سیکریفائز ہوئی ہے اتنے لوگوں کی، سویلینز کی جو مشکل سے یہاں پہنچے 1947-48 تک، اور اس کے بعد بھی کتنے لوگ شہید ہوئے. پھر ہماری جنگوں میں کتنے شہید ہوئے، ہماری آرمی، نیوی، ایئر فورس میں کتنے غازی تھے. آج تک ہمارے بوائز کے بارڈرز پہ ہیں، فلائنگ کر رہے ہیں. وہ ہمارے لیے، ہماری آزادی کے لیے، وہ اس سانس کے لیے جو ابو مجھے کہتے تھے لوگ، وہ اس سانس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں. کیا ہم لوگ اپنی زندگی دینا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے؟ ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم نے جینا ہے پاکستان کے لیے، ایمانداری سے، خوشی سے، اور اپنی ہر کوشش سے اس ملک کو وہ ملک بنانا ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے. اور اب نیکسٹ جنریشن جو ہے، شاید میری جنریشن نے اتنا نہیں کیا جتنا کرنا تھا، بٹ اب جو یوتھ ہے ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ اپرچونیٹیز ملے ہیں، انہوں نے پاکستان کو آگے لے جانا ہے. یہ بہت ہی پیارا ملک ہے، یہ ایسا ملک ہے کہ آپ لوگ امیگریٹ کرتے ہیں بٹ یہ زمین نہیں بھول سکتے. عشق یہاں سے ہے. تو پاکستان کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کریں، ایمانداری سے کریں. اور میرا تو یہ دل کہتا ہے کہ آپ امیگریٹ نہ کریں، آپ پاکستان میں رہیں، آپ پاکستان کو بنائیں. بالکل. آپ کی والدہ کیا کہا کرتی تھی؟ امی میری بہت پیاری تھیں. وہ میں چھوٹی تھی تو امی نے مجھے کہا کہ ابو نے تو اپنی جان دے دی پاکستان کے لیے. انگلش میں مجھے کہتی تھی کہ if your daddy could die for the country, you and I have to live for the country. اور مجھے کہتی تھی کہ جب چھٹی پہ جاتی تھی باہر، مجھ سے وعدہ کرواتی تھی کہ اگر میری موت آ گئی اور میں کسی اور ملک میں مر گئی تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے واپس لاؤ گی اور مجھے سپورٹ کرو گی پاکستان کی مٹی. اور میں کہتی تھی ہاں 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 ماما کروں گی. کہتی تھی نہیں، باپ کا نام لے کے وعدہ کرو. اور بعد میں مجھے سمجھ آئی، کہتی تھی کہ ابو کو یہ زمین نہیں ملی، ان کی شہادت اوشن کے اوپر ہوئی تھی اور انڈیا کی سائڈ پہ. امی نے کہا کہ آپ نے اور میں نے ضرور اسی زمین میں سے ہونا ہے تاکہ ابو کو ہو کہ مجھے نہیں ملا، میری بیوی اور میری بچی دونوں کو وہ زمین ملی جس کے لیے میں شہید ہوا. فخر محسوس ہوتا ہے؟ بہت فخر ہے بیٹا، بہت. ان کو دیکھ کے، ان کے جہاز کو دیکھ کے آپ کو بتا نہیں سکتی. اچھا، یہ وہی جہاز ہے جس سے انہوں نے 1965 کی جنگ؟ جی، وہ کمانڈ کرتے تھے 9 اسکواڈرن کو اور F-104 چلاتے تھے. 71 میں 9 اسکواڈرن کو مسرور بیس پہ بیس کیا تھا اور اسی جہاز F-104 میں ان کی شہادت ہوئی. اس جہاز سے عشق رکھتے تھے. میری ماں کہتی تھی مجھے یہ پہلی بیوی ہے F-104، میں دوسری بیوی ہوں. اور ابو ہنستے تھے، بہت عشق کرتے تھے. بالکل یہ جہاز اتنی خوبصورت جہاز ہے، جیسے راکٹ ہوتی ہے نا، لگتا نہیں ہے جہاز، لگتا ہے راکٹ ہے. اور میرے ابو بہت ٹال تھے. جب وہ F-104 کے کاکپٹ پہ بیٹھتے تھے، مجھے یہ یاد ہے کہ لگتے تھے ابو کتنے بڑے ہیں اس کاکپٹ میں، اور کاکپٹ کتنی چھوٹی سی جگہ ہے. اور میں ابو سے کہتی تھی آپ کیسے فٹ ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں لگتا ہے میرے لیے بنا ہوا تھا. ان کو کوئی چیز، اس جہاز کی کوئی چیز آپ برا نہیں کہہ سکتے تھے. کہتے تھے وہ میرے لیے پرفیکٹلی بنا ہوا ہے، میں اتنی اچھی طرح فٹ ہوتا ہوں. مگر مجھے لگتا تھا کہ ابو اس کاکپٹ کے لیے زیادہ بڑے تھے، اور ان کو نہیں لگتا تھا. ان کو لگتا تھا کہ پرفیکٹ تھا یہ جہاز. اور اب مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے جہاز ہیں جو بہت خوبصورت ہے، فائٹر پلینز، بٹ F-104 اسٹار فائٹر جیسا کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. اور جب بھی میں آتی ہوں میوزیم اور کھڑی ہوتی ہوں،
اس جہاز میں جو یہاں پارک ہوئی ہے، میرے ابو نے اس جہاز کو فلائی کیا ہے، اس ویری جہاز کو فلائی کیا ہے۔ پاکستان سے جو ان کی محبت تھی اس کا تھوڑا سا احوال بتائیں، آپ لوگوں کے دلوں میں کس طریقے سے انہوں نے وطن کی محبت اجاگر کی؟ اب یہ بتا سکتی ہوں، میں نے چلنا سیکھا اور پھر مجھے مارچ کرنے سکھایا اور سلیوٹ کرنے سکھایا۔ ان دنوں میں تو عورتیں آرم فورسز جوائن نہیں کرتی، تو بٹ جو ابو کرتے تھے میں نے کرنا تھا۔ اور اس وقت پی ٹی وی ہوتا تھا ہمارے گھر میں، اور کچھ نہیں ہوتا تھا، اور پی ٹی وی جب اینڈ ہوتا تھا تو نیشنل اینتھم آتا تھا ٹی وی پہ، تو باقی گھروں میں ٹی وی بند ہو کے پھر سب سونے جاتے تھے۔ ہمارے گھر میں ابو سب کو کھڑا کروا دیتے تھے، اور جب نیشنل اینتھم آتا ہے تو آپ ٹی وی کو بند نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے پوری نیشنل اینتھم سننی ہے اور آپ نے کھڑے ہو کے سننی ہے۔ اور امی نٹنگ کر رہی ہوتی تھیں، سویٹر بن رہی ہوتی تھی، اور امی کہتی تھی میں بن رہی ہوں، کہتے نیچے رکھیں کھڑی ہو جائے، تو امی کہتی تھی دوسرے گھروں میں نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں آپ ہمیں کھڑا کر دیتے ہیں روز۔ تو ابو کہتے تھے کہ میرے چھت کے نیچے نیشنل اینتھم ہوگا، بند نہیں ہوگا، نیشنل اینتھم ہوگا، سب کھڑے رہو گے۔ تو میں بڑے خوش ہو کے کھڑی ہوتی تھی۔ یہ چیزیں دل میں رہ جاتی ہیں۔ ابو نے واقعی عشق کیا تھا اس ملک کے ساتھ، اور اگر ان سے اگر شہادت نہیں ہوتی ان کی تو آئی تھنک وہ اینڈ تک، ان کے لاسٹ سانس تک پاکستان کے لیے زندہ رہتے۔ میں بھی اللہ نے ان کو اسی لیے یہ آنر دے دی۔ اچھا، 1965 میں جو جنگ ہوئی جس میں آپ نے بتایا کہ آپ کا بچپنا بھی تھا کہ آپ یہ دعا کرتی تھیں کہ میرے والد صاحب شہید ہو جائیں، اس جنگ کا تھوڑا سا احوال بتائیں جو آپ کو یاد ہو۔ ہم سرگودا میں تھے، اور سرگودا فرنٹ لائن بیس تھا، ہمارے اتنے بیسز نہیں تھے 65 میں، اور انڈینز روز آتے تھے اور بوم کرتے تھے، 2-3 دفعہ، 4 دفعہ سرگودا آتے تھے۔ تو میں چھوٹی تھی، مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، مجھے سمجھ نہیں تھی، بس مجھے یہ پتہ تھا کہ ہم جیتیں گے، کیونکہ ابو کہتے تھے ہم جیتیں گے۔ اور سارے جو وائفز تھے اور بچے تھے ان کو پتہ تھا ان کے ابو فلائی کر رہے ہیں، اور میں نے کاؤنٹنگ سیکھ رہی تھی اس وقت۔ تو جب ہمارے جہاز ایئر بورن ہوتے تھے تو امی مجھے کہتی کاؤنٹ کرو، تو ہم اپنے ابو اور اپنے انکل سب کو کاؤنٹ کرتے تھے، اور جب یہ واپس آتے تھے مشن سے تو ہم کاؤنٹ کرتے تھے، اور جس دن کم واپس آتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کون نہیں آیا۔ پھر ہماری امی اور ہماری آنٹیز ویٹ کرتی تھی فون کا کہ ہم میں سے کس کو فون آئے گا کہ آج نہیں آئے گا واپس۔ وہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ اور جس دن کسی انکل کی شہادت ہوتی تھی تو ہم سب ان کے گھر جاتے تھے، اور کھانا اپنے گھر سے لے کے ان کے گھر، اور امی اور ساری آنٹیز رو رہی ہوتی تھی، ہم بچے نہیں روتے تھے، ہمیں بہت چھوٹے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کتنا فائنل ہوتا ہے شہادت۔ ابو لوگوں کے لیے فائنل نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ شہید ہیں، بٹ بیوی اور بچوں کے لیے بہت فائنل ہوتا ہے۔ مجھے وہ یاد ہے، مجھے یاد ہے جس دن انکل رفیقی کی شہادت ہوئی تھی، انکل پا منیر کی شہادت ہوئی تھی، وہ دن مجھے یاد ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ امی نے ابو سے بات کی، اور ابو نے امی کو کہا فون لیزلی کو دو، میں بہت چھوٹی تھی، اور ابو نے مجھے کہا کہ آپ نے دعا پڑھی انکل رفیقی کے اسکواڈرن کے لیے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے انکل رفیقی کے لیے کی۔ انکل رفیقی کو آپ کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ان کے اسکواڈرن کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور پھر جب انکل پا منیر کا مجھے سکھا رہے تھے کچھ کہ ایک دن ان کی شہادت ہونی تھی، اور وہ اسی وقت سے کہہ رہے تھے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اور ہمت دینے کے لیے اور جذبہ لانے کے لیے دعا کریں۔ جو شہید ہو گیا وہ ایسی جگہ گیا ہے کہ ان کو آپ کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ 1965 کی جنگ کے بعد جب ابو گھر آئے
تو ہم لوگوں کا جذبہ بہت بلند تھا، بہت. اور میں اتنی خوش تھی ابو گھر آ گئے ہیں اور ہم جنگ جیت گئے ہیں. میں نے ابو کو کہا، میں ہاتھ ایسے کر کے کہ ابو آئی ہیٹ انڈیا، بڑے خوشی سے. میں نے سوچا ابو مجھ سے بہت خوش ہوں گے یہ کہتے ہوئے. ابو چپ ہو کے مجھے دیکھ رہے تھے. ابو نے مجھے بلایا اور ابو نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو ہیٹ کرنا نہیں سکھایا، میں نے آپ کو پیار کرنے سکھایا. آپ نے کہنا ہے ابو آئی لو پاکستان. میں نے کہا بٹ میں لو کرتی ہوں، آپ کو پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں فلائی کرتا ہوں اور انڈیا پہ اٹیک کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں، میں جاتا ہوں کیونکہ میں اپنے ملک سے عشق کرتا ہوں، میں اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہوں، اور میں جاتا ہوں اپنے ملک کے خاطر. تو میں ہیٹ سے نہیں جاتا، میں عشق سے جاتا ہوں، پیار سے جاتا ہوں. اور میری اولاد، کسی دشمن کو آپ اپنا انرجی ایسے خراب مت کریں ہیٹ کرتے ہوئے، آپ صرف پاکستان سے پیار کریں. تو پھر انہوں نے کہا اب نعرہ لگاؤ دوبارہ. تو پھر میں نے نعرہ لگایا آئی لو پاکستان. کہتے ہیں بالکل. جب انہوں نے یہ مجھے سکھایا 1971 میں جب ابو شہید ہوئے، تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ابو کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ جو ان کے ساتھ فلائی کرے تھے وہ جلدی لوٹ آئے. انہوں نے دیکھا نہیں ابو کو کہ ابو کو کیا ہوا ہے. بہت سال ہم سوچتے تھے کہ کیا ہوا ہوگا. اور امی اور میں باتیں کرتے تھے کہ اگر جس نے شوٹ ڈاؤن کیا تھا ابو کو، ہمیں ان کا نام پتہ تھا، ونگ کمانڈر سونی بھارت. تو امی کہتی تھی کہ اگر ہم ان سے کبھی بات کر سکیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اینڈ میں کیا ہوا تھا ابو کے ساتھ، تاکہ ہمیں پتہ چلے ابو کا آخر کیا تھا. تو میں نے بہت ڈھونڈا، ان کو نہیں ملے مجھے. امی کی ڈیتھ کے بعد ایک دن میں فیس بک پہ تھی اور ایک میسیج آیا تھا فیس بک پہ، اور ایک لڑکے کا میسیج تھا، ان کا نام تھا ارجن. اور انہوں نے پوچھا کہ آپ ونگ کمانڈر مڈل کوٹ کی بیٹی ہیں؟ تو میں نے کہا جی، بٹ نیم انڈین تھا تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیسے مجھے جانتے ہیں. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک انڈین ایئر فورس آفیسر کا بیٹا ہوں، اور آپ کے بارے میں، آپ کے ابو کے بارے میں مجھے بہت کچھ پتہ ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو نہیں جانتی. تو انہوں نے کہا کہ ایک نام مجھے دیا، عشرت اورن سے. وہ جنرل ایوب خان کی گرینڈ ڈاٹر تھی اور میرے ساتھ مری کانوینٹ میں پڑھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو فون کریں اور ان کو میرے بارے میں پوچھیں. تو میں نے فون کیا. نہیں، میں نے فون نہیں کیا، میں نے میسیج کیا تھا اس کو. عشرت نے مجھے کہا ڈرنا نہیں لیسلی، یہ پاکستان میں 4-5 سال رہا ہے، ان کے ابو ایئر اٹیشے تھے اسلام آباد میں، اور میرے چھوٹے بھائیوں کا دوست تھا، تو آپ بے شک بات کریں. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ ہاں مجھے اب پتہ ہے آپ کون ہیں. تو میں نے کہا میں آپ سے ایک فیور مانگ سکتی ہوں؟ میں نے کہا بالکل، آپ جو بھی پوچھیں. تو میں نے کہا کہ میں ونگ کمانڈر سونی بھارت کو ڈھونڈ رہی ہوں، میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابو کے لاسٹ مشن پہ کیا ہوا تھا ابو کے ساتھ، وہ اگر مجھے بتا سکتے ہیں آئی وڈ بی ویری گریٹفل. تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں ان کو، بٹ میرے ابو ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں نہیں پوچھ سکتا. تو پھر انہوں نے ان کے ابو سے کہا اور ان کے ابو نے یہ کروا کے دیا میرے لیے. اور پہلے تو میں نے ایک لمبا لیٹر لکھا تھا ان کو اور اپنے بارے میں بتایا، اور ابو اور میری فوٹوگرافس، امی ابو کی شادی کی، ابو کے F-104 کے سامنے کھڑے ہوئے وہ فوٹوگرافس ان کو بھیجے. میں نے کہا یہ میرے ابو ہیں اور بہت پیارے انسان تھے اور آپ اپنے ملک سے بہت پیار کرنے والے تھے. اور میں نے کہا کہ میں آپ کو بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، اگر آپ مجھے 5 منٹ دے سکتے ہیں آئی وڈ بی ویری گریٹفل. ان کا پھر ایک میسیج آیا کہ میں نے آپ کا یہ 2-3 دفعہ پڑھا ہے اور میں بہت چوکڈ ہوں، آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے سکتی ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا. پھر انہوں نے مجھے لمبا لکھ کے بھیجا کہ آئی نیور تھاٹ ان مائی لائف کہ میں
ونگ کمانڈر مڈل کوٹ کی اولاد کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں گا، اور آپ اتنی اچھی طرح سے مجھے رسپیکٹ دے رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو بچپن میں یہی تمام چیزیں تو سکھائی انہوں نے تھیں. مجھے وہ سکھایا تھا اس دن کہ آپ نے ہیٹریٹ سے کچھ نہیں کرنا، آپ نے پیار سے کرنا ہے، آپ نے ملک کے پیار سے. تو میں نے کبھی اس آدمی کے ساتھ کبھی نہیں میں نے سوچا کہ اس نے کیوں کیا. مجھے پتا تھا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک. انہوں نے آپ کو جو لیٹر لکھا اس میں کیا تھا؟ تو انہوں نے اب ہم دوست ہیں اور آپس میں میسیجز ایکسچینج کرتے ہیں. 14 اگست کو وہ مجھے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے وش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کیسے آدمی تھے کہ ان کی اولاد آج تک اتنا پیار سے اپنے بابو کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور میں نے کہا کہ آئی وش کہ آپ کبھی ان سے ملتے. اور وہ کہتے ہیں بیٹا آئی فیل ویری بیڈ کہ میں نے آپ کی لائف چینج کر لی. میں نے کہا آپ نے نہیں کی چینج، اللہ نے چینج. بے شک. انہوں نے آپ کو پھر کیا بتایا والد صاحب ابو کے بارے میں؟ انہوں نے مجھے پورے مشن کا بتایا کہ یہ 2 مکس تھے، سونی بھارت صاحب اور ان کے اسکواڈرن کمانڈر تھے. وہ کسی اور بیس سے آئے تھے جام نگر. ابو جام نگر اٹیک کر رہے تھے اور وہ جام نگر پہ کے ایئر کرافٹس ٹیک آف نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ابو اٹیک میں تھے. تو 2 ایئر کرافٹس ایک اور بیس سے اسکریمبل ہو کے جام نگر آئے تھے ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے. دوسرے جہاز نہیں ٹیک آف کر رہے تھے اپنے بیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے میں نے کہا ان کے جو نمبر 2 تھے وہ کام ہو کہ وہ تو چلے گئے تھے واپس، صرف آپ کے ابو رہ گئے تھے وہاں پر. کہتے ہیں جب آپ کے ابو اوپر آئے اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں سائڈ ان کے آگے. F-104 جو ہے نا ان کا ریڈیس بہت بڑا ہے ٹرن کرنے کے لیے، وہ ان کو جگہ بہت چاہیے ہوتی ہے اور ہمیں پتہ تھا کہ ان کو جگہ چاہیے. تو ہم نے ان کی جگہ روک لی ٹرن کرنے کے لیے، ہم ان کے دونوں سائڈ پہ، اور ہم بس مسلسل ان پہ فائر کر رہے تھے. اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی میکس سپیڈ کرنی تھی اپنے جہاز پہ اور کہتے ہم بس فائر کر رہے تھے. کہتے میری فائر ان کو ایک راکٹ لگی ان کے جہاز کی ٹیل پہ، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ابو اتنی جلدی ایجیکٹ کیے تھے نا جہاز سے. اور کہتے کہ ان کا کینپی وہ کھل گیا تھا اور میں نے سونی بھارت نے ایک راؤنڈ لگایا تھا. کہتے جہاز نیچے چلا گیا تھا، فائر تھی، بٹ آپ کے ابو جہاز سے نکلے تھے اور وہ نیچے جا رہے تھے اور میں نے ان کو اچھی طرح دیکھا. اور کہتے ہیں کہ میں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ میں ایک اور چکر لگا لوں تاکہ میں دیکھوں کہ کہاں نیچے جا رہے ہیں. تو ان کو کہا نہیں، بیک ٹو بیس. یہ کوآرڈینیٹس دے دیے ہیں انڈین نیوی کو ان کو پک اپ کرنے کے لیے. بٹ انڈین نیوی نے ٹائم زیادہ لگایا وہاں پہنچتے ہوئے. اور اوشن ایک بہت چھوٹی جگہ ہے انڈین اوشن میں، آئی تھنک 5 مائلس ریڈیس ہے، جہاں پہ شارک انفیسٹڈ ہے، اور ابو بالکل اس کے بیچ میں گئے. تو مطلب مشن سکسیزفل تھی، بیل آؤٹ بھی کر لیا تھا. بٹ اللہ نے جو لکھا ہوتا نا ہمارے لیے وہی ہونا ہے. اور مجھے صرف یہ ہے کہ آئی تھنک ابو اگر ان کو چانس ملتا وہ دوبارہ ہی کرتے. میں نہیں چاہتی وہ کرتے، میں چاہتی وہ واپس گھر آتے اور اگلے دن پھر مشن پہ جاتے. بٹ ابو آئی ڈونٹ تھنک. پہلی بیوی کے ساتھ وہ گئے اور جیسے انہوں نے مجھے سکھایا، میں جاتا ہوں دل میں پیار لے کے اپنے ملک کا اور اس ملک کا دفاع کرتا ہوں. اب مجھے جب میں انڈیا کے بارے میں سوچتی ہوں میرے دل میں ہیٹرڈ نہیں ہے. بٹ اللہ نہ کرے دوبارہ جنگ ہو تو میرا جذبہ وہی ہوگا جو 65 میں تھا اور 71 میں تھا. جنگ کے وقت جنگ، اور اس وقت آپ نے صرف پاکستان اور صرف اپنے فوجیوں کا سوچنا ہے، صرف اپنے ملک کی سالمیت اور اپنے ملک کے دفاع کے. جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ نے ان انڈیا کو، دشمن ملک کو، ان کو اپنے اس پہ چھوڑنا ہے. آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے اب اس ملک کو واپس کیسے کھڑا کرنا ہے. مجھے نے یہ سکھایا تھا. اب میں
ہیٹریڈ یا برے خیالات دل میں نہیں رکھتی. صرف مجھے یہ یاد ہے کہ پیار کہاں کرتے ہیں؟ اپنے ملک میں. پروگرس کہاں ہونی ہے؟ اپنے ملک میں. باقی وہ جانیں وہ کیسے لیو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور ناظرین، آپ نے محبت کی اور بہادری کی ایک لازوال داستان سنی. ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے اور سالمیت کے لیے اسی محبت اور اسی بہادری اور اسی جذبے کے ساتھ لڑ سکیں. اپنی میزبان ثنا فیصل کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.